دا 6 فنڈامنٹل رائٹس آف قرآن کریم. ہم نے قرآن کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سمجھنے ہیں. اس میں سے پہلا حق یہ ہے، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ظاہری طور پر کیا ہے؟ قرآن کو صاف ستھرا رکھنا، اچھے سے غلاف میں پیک کر کے رکھنا، مٹی، دھول، گرد و غبار سے اس کو محفوظ رکھنا، یہ ظاہری احترام ہے. کسی اوپر کی جگہ پہ رکھ دیا آپ نے، الماری میں رکھ دیا، صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ منع کرتے ہیں یا یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر تو رکھا ہوا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. بات ان کی بھی بجا ہے، لیکن ظاہری عزت اور ظاہری تکریم اور اس کی ظاہری رسپیکٹ یہی ہے کہ ہم اس کو صاف ستھری جگہ پر رکھیں، پاکیزہ ہاتھوں سے اس کو چھوئیں. اور باطنی طور پر بھی، یعنی کہ کہیں پر بھی قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو ہم نے اس تحریک میں، اس مہم میں ساتھ بھی دینا ہے لوگوں کا. لیکن اس کے بھی طریقے ہیں. یہ نہیں کہ فرانس میں اگر کچھ ہوا ہے تو ہم نے جا کے اس کے سفارت خانے کو آگ لگا دی. نہیں، اس شخص تک اگر ہماری پہنچ ہو جاتی ہے یا ہم ایسے طریقے اپنائیں کہ ہم اس شخص تک پہنچیں تو اس کو پھر ہم کوئی سزا دینے کے لیے اپلائی کر سکیں حکومت کے ساتھ. اور دوسری بات، سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں. جی ہاں، بد دعا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے دعا کریں. اور مثال ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی تھی جب وہ اسلام دشمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ان تک نے بنائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کری تو وہ شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو، اللہ کی توفیق سے جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہی اسلام کا سب سے بڑا داعی بھی بن سکتا ہے، اسلام کو تقویت پہنچانے کا اس کے لیے ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے وہ. تو ہم نے سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں توفیق ہے، ہدایت ہے، تو اس کو ہدایت بخش دے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے قبیح کام کرنے سے پہلے اللہ تو اس کو دنیا سے اٹھا لے، نیست نابود کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے. جو قرآن کے خلاف آواز اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائے، اللہ کے دین کے خلاف آواز اٹھائے، یا اللہ تو اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر ذلیل کر دے. دعا بھی کرنی ہے لیکن پہلے ہدایت کی دعا کرنی ہے. دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، یہ تو باہر ملک کی بات ہو گئی، ہمارے ملک میں کیا معاملہ ہے؟ آج کل اخبارات میں، بچوں کی اسکول کی کاپیوں میں جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن اخبار پڑھا، دوسرے دن وہ اخبار سڑک پہ پڑا ہوا ہے، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی ہیں. بچوں کی کاپیوں میں اسلامیات کی کاپیز پوری بھری ہوئی ہیں، اور پھر وہ ہم کباڑ والوں کو دے دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے مقدس اوراق کو رکھیں، اپنے پاس سنبھالیں، اور پھر جن لوگوں نے، جن مساجد میں، جن مدارس میں ایسی کوئی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر مقدس اوراق رکھے جاتے ہیں، وہاں پر لے جا کے رکھیں. راستے میں کوئی اخبار پڑا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم آج کل ان چیزوں سے بالکل برے ذمہ ہو گئے کہ ہماری غلطی تھوڑی ہے، ہم نے تھوڑی یہ کی ہے. نہیں، یہ میرے اور آپ پر اب یہ چیز فرض ہو گئی ہے، اب یہ چیز لاگو ہو گئی ہے کہ ہم نے جب بھی ایسا کوئی کاغذ ملے، جب بھی ہم کوئی اخبار ایسے نیچے پڑا ہوا دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام تو نہیں ہے، اس پیپر کو الگ کر کے سنبھال کے رکھیں. یہ قرآن کی تکریم، اور یہ چیز اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے.